اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البلد۔ سورہ البلد پہلی آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام البلد ہے اور اسی میں اس کا نام ہے البلد، شہر کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت کو شروع اس طرح سے کیا گیا کہ لا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو نہیں کس بات پر کہا گیا؟ یہاں مراد یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی نعوذ باللہ ایک جھوٹا نبی ہے اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نہیں، یہ تمہاری سوچ درست نہیں ہے، میں خود اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں شہر سے مراد کیا ہے؟ شہر مکہ۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع بلاد ہوتا ہے، اور یہاں مراد پھر بلد سے کیا ہے؟ شہر مکہ۔ تو شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے کہ آپ اسی شہر میں بھیجے جانے والے تھے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی گئی، یا یہ کیسے گواہ ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو لا بسایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور آپ وہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ ان کو بالکل پیدائش کے بعد وہاں چھوڑا گیا، ان کی ماں کو چھوڑا گیا، اور پھر اس جگہ پر یہ ساری رونق لگی ہی تب، یہ شہر آباد ہی تب ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ طوفان نوح میں جہاں پہ ساری سرزمین پر پانی آیا تھا، تو وہاں پر خانہ کعبہ بھی ڈھہ گیا تھا، خانہ کعبہ بھی بہہ گیا تھا، تو اس کا نام و نشان بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھیجا، اور پھر جب ان کی اولاد کو یہاں پہ بسایا گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر وہ جو نشانات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے، وہاں پر ان نشانات کے اوپر دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہاں پر توحید کا علم پھر بلند کیا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ اس جگہ پر ایک ایسا نبی بھیج دے جو انہی لوگوں میں سے ہو، انہی کی اپنی ہی نسل میں سے ہو، اور وہ ان کو پھر آپ کی کتاب کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور پھر ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو یہ خصوصیات کے ساتھ دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ نبی کے لیے مانگی تھی، اور ہو بہو وہ دعا قبول ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا گیا۔ لہٰذا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شہر مکہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ کیسے یہاں پر آباد کاری کی گئی، کیسے یہاں پر خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی، اور تعمیر کرنے والے نبی نے کیا دعا مانگی تھی کہ اس کی نسل میں سے ہی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر آئے، اور ان کی صفات بھی انہوں نے بتا دی۔ ان ساری صفات کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا یہ بات گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ اور آپ، حِلٌّ مقیم ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ اسی شہر میں۔ انتا کا مطلب کیا؟ وَأَنْتَ اور آپ، حِلٌّ مقیم ہے۔ حل کا جو لفظ ہے یہاں اس کا مطلب مقیم لکھا گیا ہے، اس لفظ کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کو دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے، اور یعنی حلال اور حل دونوں طرح سے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو حل کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی مشکل کو حل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ گرہ کشائی ہوتا ہے، رسی کھولنا یا گرہ کشائی۔ جب گرہ کشائی ہو گئی تو اس کو سمبولیکلی آپ یوز کیسے کرتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی گرہ کشائی سے مراد ہے کہ وہ جو ناٹ لگی ہوئی تھی، وہ جو بات بندھی ہوئی تھی، جو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو مسئلہ الجھا ہوا تھا، وہ سلجھ گیا، وہ بات ٹھیک ہو گئی۔ تو اسی سے لفظ حل استعمال ہوا۔ اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے جو گرہ کشائی یا رسی کھولنا، جسے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ عرب لوگ کیا یہ کرتے تھے کہ جس وقت اونٹ جو تھے ان کے سفر کے لیے وہ باندھتے تھے، ان پہ سامان باندھتے تھے، اور جہاں پر جس شہر میں آ کے اترنا ہوتا تھا، جو ان کی قیام کی جو جگہ ہوتی تھی، وہاں آ کے وہ ان اونٹوں کی رسیاں کھولتے تھے، اور پھر وہاں پہ آ کے مقیم ہو جاتے تھے یا اترتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ لفظ پھر اونٹوں کی نوٹ، ان کی جو رسی کھول دینے
اور پھر وہاں پہ قیام کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا. اسی لیے اس کا ترجمہ آپ مقیم بھی کرتے ہیں اور اترنے والا بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ اترتے تھے نا, کسی جگہ آپ آئے ہیں, ارائیول ہوا آپ کا, اور پھر آپ نے وہاں پہ قیام کیا. تو اس لیے کسی جگہ آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے کہ وانت حل بہذا البلد, کہ آپ مقیم ہیں یہاں پر اس شہر میں, اور کبھی پڑھیں گے کہ آپ اترنے والے ہیں. اتر کے یعنی آپ کو اسی شہر میں اتارا گیا, نازل کیا گیا یا مبعوث کیا گیا ہے, اس معنی میں بھی استعمال ہوگا یہ لفظ. اور اسی سے یہ لفظ پھر حلال کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہمارے لیے جائز ہے. اور ایک ترجمہ اس آیت کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو شہر مکہ ہے اس کی حرمت سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کسی کا خون بہانا, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا, دست درازی, یہ سب حرام ہے. حرمت والا ہے نا, یہ عزت والا شہر ہے. تو اس کے اندر کیا آپ ہی کی عزت کو حلال کر لیا گیا ہے؟ تو حلال کا لفظ بھی کیسے استعمال ہونے لگا؟ اسی لفظ کو دیکھیں کہ جس وقت جو چیز جس کی رسی کھول دی گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے لیے اس تک اپروچ آسان ہو گئی. تو اپروچ کرنا یا کوئی چیز جائز ہونا, اس کے لیے پھر حلال ہونا, جائز ہونا, یہ لفظ استعمال ہے. اب آپ یعنی دیکھتے یہ ہیں کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ لغوی طور پہ کیسے استعمال ہوتا ہے, پھر اس کے اندر کتنے معنی جو ہے وہ ایڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو یہاں ہم یہ چیز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پھر تینوں طرح کے ترجمے کیا بنیں گے کہ ایک پیچھے شہر مکہ کی قسم کھائی گئی, اور آگے کیا دلیل دی گئی کہ آپ نے آنا ہی اسی شہر میں تھا, آپ اسی شہر کے لیے ہی بنائے گئے ہیں, آپ یہیں اترے ہیں, یہیں نازل ہوئے, یہیں مبعوث ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اسی نسل میں تھے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں, قریشی میں سے ہیں, یعنی قریش ہیں, پھر آپ بنو ہاشم میں سے ہیں, ان کی سب سے اعلیٰ اور عزت والی نسل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. اور پھر جو ہے وہ آپ یہاں پہ رہنے والے بھی ہیں, یہیں کے مقامی ہیں, لہٰذا مقیم ہیں. اور پھر تیسرا معنی جو ہم لیتے ہیں کہ کیسے ہو گیا کہ جب آپ نے توحید کا پیغام بلند کیا تو ان لوگوں کو کیا اس مکہ شہر کی بھی حرمت کا پاس نہ رہا, یہ انہوں نے آپ کی عزت کو اپنے اوپر حلال کر لیا, آپ کو تانے دینا, آپ پر باتیں بنانا, آپ پر اور آپ کے جو پیروکار ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھنا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. تو یہاں پہ ان دو جملوں سے یہ بات سمجھائی گئی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مزید اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں, قسم کھا رہے ہیں, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, قسم ہے والد کی جسے اس نے جنم دیا. والد جو ہے, والد کو جسے اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, والدہ کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونا. تو جو چیز ولادت, اسی سے پھر یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, اور اسی سے جس کا بچہ پیدا ہو اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ والد. اور جس عورت کا بچہ پیدا ہو اسے والدہ کہا جاتا ہے. اور پھر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولد, یعنی وہ بچہ ہے یا جس کو جنم دیا گیا ہے. تو لہٰذا اس آیت کا مطلب کیا بنا؟ وہ والد. اور قسم ہے کس کی؟ والد کی. والد سے یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے, یعنی وہ والد, وہ ہم سب کے جو جد امجد ہیں ان کی بات کی گئی, اور ان سے پھر ولد جو آگے پوری نسل چلے. تو اس لیے اس کا ترجمہ آپ اولاد بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اور ان کی اولاد کی قسم. یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ کہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے انسان کا, انسانیت آگے بڑھ رہی ہے, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, کیوں پیدا کیا گیا, ان کی نسل کیوں بڑھائی گئی, اتنے لوگ آتے چلے جا رہے ہیں, تو آخر کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کوئی مقصد ہوگا نا. تو اس مقصد کی طرف جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے. پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس قسم کو کھانے کے بعد کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کیسا؟ مشقت اٹھانے والا. لقد البتہ تحقیق, خلقنا پیدا کیا ہم نے, کس کو؟ الانسان انسان کو, فی میں, کبد مشقت میں, یعنی اس کے اندر محنت کرنے کی, جانفشانی کی, کوشش کرنے کی ایک کیپیسٹی, ایک صلاحیت رکھی گئی ہے. وہ یہ کر سکتا ہے, مختلف ٹارگٹس اور ان کو اچیو کرنا, یہ کیپیسٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے. کبد کا لفظ آپ دیکھیں, کیاف بے دال, جیسے یہی اس کا روٹ ورڈ بھی ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے جگر, یعنی انسان کے اندر جو لیور ہوتا ہے اس کے لیے کبد کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اور جگر کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری باڈی میں تقریباً 40%, یعنی 40% نہیں, 40 فنکشنز جو ہیں, 40 فنکشنز جو ہیں وہ ایک لیور کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا ٹاسک ہے, یعنی کہ لیور ہماری باڈی میں ایک اہم آرگن ہے, اور اس کے سر اتنے کام بھی ہیں. اس کا مطلب پھر کیا ہوا
یہی سے پھر جگر کا لفظ، کبد کا لفظ، جو کہ وہ اتنا کام اکیلا ہی کرتا ہے، تو محنت کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ تو کبد کا مطلب کیا ہے؟ محنت کرنے والا، مشقت اٹھانے والا۔ تو مراد یہاں پہ انسان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ یہ محنت کر سکتا ہے۔ اور کیوں اس کو ایسا بنایا گیا؟ والد اور اس کی اولاد یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کھا کے کیا بتایا گیا کہ انسان کو مشقت اٹھانے والا بنایا گیا، اور یہ کیپیسٹی اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا میں جو اس کے اوپر آزمائشیں آنی ہیں، یہاں پر جس طرح کی تگ و دو کی ضرورت ہے، آخرت کے لیے بھی جس کوشش کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی ان صلاحیتوں سے کام لے کے اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے مقصد زندگی کو پا لے اور صحیح پیٹرن پر جی کر وہاں پہ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ لیکن بعض اوقات انسان یہی محنتیں، یہی سب کچھ غلط راہوں پہ استعمال کر کے آ جاتا ہے اور اس کا رزلٹ نیگیٹو ملتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا پچھلی آیات میں، پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عاملۃ ناصبہ، کہ جو ہے انسان عمل بھی کر رہا ہے، مشقت بھی اٹھا رہا ہے، ناصبہ تھک رہا ہے، لیکن وہ تھکاوٹیں ساری چونکہ اس کی دنیا ہی کے لیے تھی، لہٰذا اب کیا ہوا کہ اس کو وہاں پر آخرت میں جا کے اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ملا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور قادر نہیں ہے؟ یعنی وہ جو ساری کوششیں ہیں، بس دنیا دو ہاتھوں سے کمانے لگا ہوا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اپنی ساری محنتیں، جاں فشانیاں وہ اسی کے سر کر رہا ہے، تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی اس کے اوپر قادر بھی تو ہے۔ وہ اگر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر لوگوں پر ظلم و ستم کر کے ان کی چیزوں کو، ان کے، اب آپ پچھلی صورت کو بھی دیکھیں، جیسے وہ مال ہڑپ کر رہا ہے، دوسروں کے مال پہ ہاتھ دراز کر رہا ہے، دست درازیاں کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کی ڈٹھائی کی، اس کی نڈر ہونے کی دلیل ہیں۔ لیکن کیا اس کو نہیں پتہ کہ اس کے اوپر بھی کوئی قادر ہے؟ اسی لیے یہاں پہ الفاظ کا استعمال کیے کہ اَيَحْسَبُ، کیا یہ گمان کرتا ہے، کیا اس نے یہ حساب لگا رکھا ہے، وہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ کہ لن، ہرگز نہیں، یقدرہ، قادر، قدرت پانے والا، علیہ، اس پر، احد، کوئی ایک بھی؟ تو اللہ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس سے اس وقت یہ بات بھولی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت کا اب تعلق اگلی آیت سے بھی ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی قادر نہیں ہے، اور یہی اس کا جو تھاٹ ہے وہ اس سے کیا کروا رہا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، دوسروں کے سامنے بھی ڈینگے مار رہا ہے، خراب کام کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ یقول، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ شہی کیا بکھارتا ہے؟ اہلکتو، میں نے ہلاک کر دیا، اڑا دیا، مالن، مال، لبدا، ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کون ہے جو مجھے پوچھے؟ میرا مال تھا، میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں نے اپنی کوشش سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے علم کی بنا پر، تو اب کیا ہے؟ میرا اس پہ مکمل اختیار ہے، میں جس طرح مرضی چاہوں خرچ کروں، جہاں مرضی چاہوں خرچ کروں، کسی کو نہ دوں، اڑا دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اب وہ نہ صرف ایسا کر رہا ہے بلکہ وہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے کہ مال تمہارا ہے، جو مرضی کرو۔ یہاں پہ لفظ بھی آپ دیکھیں تو اہلکتو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پہ اگر آپ ویسے مال خرچ کرنے کے لیے آپ دیکھیں تو استعمال لفظ ہوتا ہے نفقہ۔ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے مال خرچ کرنا، سمپل جیسے آپ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اہلکہ یہاں پہ ہلکہ، ہے لام کیاف، ہلاکہ کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، ضائع کر دینا، اڑا دینا، یعنی جو چیز نہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہو نہ کسی اور کے فائدے کے لیے ہو، بس اس کا تھا، اس نے جہاں مرضی لگا دیا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مال کہاں کہاں اڑایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں میں سیلیبریشنز کرنے میں انسان مال کو اڑا دیتا ہے، اور اس سے کم میں بھی وہ کام ہو جانے تھے، لیکن پھر شان تو نہیں بننی تھی۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے کام وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، واہ لینے کے لیے، یا سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، کہ انسان کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا فلاں نے شادی کی تھی میرے خاندان میں اور اس نے فلاں ہوٹل میں کی تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کم پہ راضی ہو جائیں؟ قرض بھی اٹھا لے گا، بعض اوقات جو ہے وہ شو آف کرنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ ویلے گا، لیکن کرنا ضرور ہے وہ سب۔ اس نے اتنے کا لہنگا بنوایا تھا تو میں نے اتنے کا بنوانا ہے، اس نے اتنا جو ہے وہ یہ چیز اس طرح سیکھی تھی، وہاں پہ اتنے کھانے بنے تھے تو ہمارے اتنے بننے چاہیے۔ تو ہم آل دا ٹائم کمپیریزن بھی کرتے رہتے ہیں اور حقیقی خوشی بھی نہیں پا سکتے، یعنی وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم اندر کیا ہوتا ہے
کہ انسان جو ہے وہ بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے کہ اچھا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا اور پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس نے جو کیا تھا. آپ سوچئے کہ انسان جو ہے وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی شان بنا سکے, لوگوں کو دکھا سکے کہ اس کے پاس کتنا ہے اور وہ کیسے خرچ کر رہا ہے, اڑا رہا ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو انسانی کے حاسد لوگ, ظاہر پتہ ہے جہاں پر کلو ذی نعمت محسود, کہ ہر نعمت والا حسد بھی کیا جاتا ہے, تو ہوتا یہ کہ کوئی حاسد ہی اٹھ کے اسے ایک جملہ سناتا ہے کہ ہاں آپ نے کیا تو بہت اچھا تھا, بڑا مزہ آیا, بہت آپ نے شان و شوکت سے کیا, ہاں لیکن فلاں چیز بھی ہوتی تو بہت اور اچھا لگتا. تو تب آپ بجھ کے رہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہو مائی گاڈ میں نے تو اپنا سارا تن من دھن لگا دیا اور پھر بھی دوسرے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے, پھر بھی دوسرا کوئی بات ہی سنا کے چلا گیا. تو وہ جو بات سنا کے چلا گیا نا, وہ اللہ کی طرف سے بھی ایک قسم کا ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ جن لوگوں کے لیے تم کر رہے ہو, جس جھوٹی شان بنانے کے لیے کر رہے ہو, تو دیکھو لوگ تو پھر بھی تعریف نہیں کرتے, لوگ تو پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. تو کیوں انسان لوگوں کے لیے کرے, کیوں جیے دوسروں کے لیے, کیوں اپنے سکون قلب کا خیال نہ رکھے اور اپنے اس رب کو راضی نہ کرے اور چھوڑ دے ان سب چیزوں کو. بس اتنا کرے جتنا اس کو لگتا ہے کہ جائز ہے, درست ہے. اور جب انسان جو ہے اپنی لمٹس کے اندر رہتا ہے تو ایک تو وہ حقیقی خوشی پاتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی مال سے کم از کم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بھلا کر لیتا ہے, اور کم از کم کچھ نہ کچھ انسانیت کے بھی بھلا کرتا ہے, کسی غریب کا بھلا بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر سب کچھ انہی چیزوں پہ خرچ ہو گیا تو پھر اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. انسان کو اس ظاہری دنیا اور اس کی شان و شوکت سے نکالا گیا ہے یہاں پر کہ انسان جو ہے وہ اس سوچ کو مت رکھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یحسب ان لم یرہ احد, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ کی ذات تو سب کے اوپر موجود ہے. انسان جب بھی کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے, حرام کام, یا جیسے پیچھے مال اڑانے کی بات ہے, تو وہ کر ہی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سائڈ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ کی ذات سامنے آ جائے تو یا اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے سامنے اپنے تصور میں لے آئے تو پھر تو یہ الٹ کام کوئی بھی نہ کر سکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یحسب کا, کیا وہ یہ سمجھتا ہے, ان یہ کہ لم ہرگز نہیں, یا نہیں, لم نہیں, یرہ دیکھا اس کو, احدن کسی ایک نے. اب کسی ایک سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات ہے. پیچھے بھی احد کا مطلب یعنی اللہ ہی کی ذات مراد تھی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور صرف دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک وارننگ ہے اور ایک تنبیہ ہے. جیسے کوئی بچہ ہے, کوئی الٹ کام کر رہا ہوتا ہے, ماں دور ہوتی ہے اور وہ اس کو کیا کہتی ہے, ایسا نہ سمجھو میں تمہیں دیکھ رہی ہوں. تو دیکھ رہی ہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دس از وارننگ. اور اگر مزید یہ کام کرتے تو پھر کیا ہوگا, سزا بھی مل سکتی ہے. تو جب یہ کوئی کہتا ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ سزا ملے. اور اگر بچہ بھی جیسے دیکھیں ایک دفعہ آپ کی وارننگ دینے پہ, 2 دفعہ دینے پہ, 3 دفعہ دینے پہ نہیں سدھرتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ الٹیمیٹلی اس کو سزا دیتے ہیں. تو سیم لائک یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا. تو اللہ کی ذات پیچھے کیا کہا گیا کہ قادر ہے. انسان کو نہیں پتا کہ آج جو مال اڑا رہا ہے, شانیں جھوٹی بنا رہا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے, کل وہ کسی قسم پرسی کی حالت میں ہو جائے, کل اللہ اس کو کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیں کہ اس کی یہ ساری شان جاتی رہے, کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے, ایسی لاچاری میں مبتلا کر دے. تو انسان کو خوف آنا چاہیے, اچھے دنوں کے اندر برے دنوں کا خوف ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ تلکل ایام نداولها بین الناس, یہ وہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیراتے رہتے ہیں. تو انسان کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے, لہٰذا اسے ان سب باتوں کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے. فرمایا الم نجعل لہ عینین, اب بامقصد انسان کو یا جس مقصد کے لیے, جس آزمائش کے لیے دنیا میں ایک امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بھی ہمیں دے کے بھیجی ہیں. اور انسان بعض اوقات ان سے کام ہی نہیں لیتا اور اپنی ہی ان چیزوں میں پڑا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس نے غور نہیں کیا کہ کیوں بھائی دنیا میں بھیجے گئے ہو اور کن چیزوں کے ساتھ بھیجے گئے ہو, آخر ان کا کوئی مقصد تھا. علم کیا نہیں, نجعل ہم نے بنایا, لہو اس کے لیے, عینین 2 آنکھیں. یہاں پہ آپ دیکھیں پیچھے ہم نے جفت اور طاق کی بات پڑھی تھی نا, اوڈ اور ایون نمبرز کی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں عینین کہ 2 آنکھیں بنائیں. 2 آنکھوں کا کیا مقصد تھا, کیوں تمہیں 2 آنکھیں دی گئی؟ تاکہ تم ان سے دیکھو, غور و فکر کرو. اور کیا دیا؟
हुआ लिसाना व शफ़तैन, एक ज़ुबान और दो होंठ। शफ़तैन, शफ़तैन जो है ना ये दो होंठों के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर आगे मज़ीद क्या बताया कि वह हदैनाहुन नजदैन, और हमने हदायत दी, दिखाया उसको रास्ता। कौन सा? नजदैन, दो रास्ते दिखा दिए, यानी एक नहीं दो रास्ते। कौन से? मतलब कि सिर्फ हदायत का रास्ता वाज़े नहीं किया गया, बल्कि बुराई और अच्छाई दोनों रास्ते वाज़े किए गए, ताकि बताया जा सके कि हदायत के रास्ते पे चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे, और बुराई ऐसी होती है और उसके रास्ते पे चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे। दोनों बातें वाज़े कर दी गई हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें ये बताया कि तुम जो है अपनी इन जो सलाहियतें हैं, जो हवासे खमसा तुम्हें दिए गए, इनसे काम लेके हदायत की रास्ते की तरफ चलो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए दो दो के लिए, आइनैन है, शफ़ातैन है, नजदैन है, तो ये तीन तरह के लफ्ज़ आप पैटर्न्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए। यानी अगर आपको ये बात आसान लगती है तो आप इसको अपने जहन में रख सकते हैं, आपको तर्जमा करने में आसानी हो जाएगी कि अक्सर जो है वो या नून इस तरह से आए, तो आप देखते हैं कि जिन लफ्ज़ों के साथ ऐसे या नून आ रहा होता है तो इसमें ये ऑब्जेक्ट के तौर पे वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अमूमन। यानी ऑब्जेक्ट क्या मतलब कि मफ़ूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो मफ़ूल के तौर पे जो आयात के अंदर अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो अक्सर आप या नून के साथ देखेंगे। और इन्हीं अल्फाज को अगर आप अलिफ के साथ देखेंगे, अलिफ नून के साथ देखेंगे, तो समझ लीजिए कि ये फिर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए, यानी फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल हुए। मसलन नजदैन की जगह अगर आप नजदान लिख दें, और आइनैन की जगह आइनान लिख दें, और इसी तरह से शफ़ातैन की जगह आप शफ़ातान लिख दें, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये लोग ये जो अल्फाज हैं ये अमूमन किस मायने में आ रहे हैं? फ़ाइल के मायने में आ रहे हैं अमूमन। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाज़-औक़ात जो है वो किसी और वजह से भी ये पैटर्न इनके आ जाते हैं। जैसे कुरान पाक में आपको हो सही बातें कंफ्यूज करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ये चीज़ें इन चीज़ों को समझाने में भी फ़ायदा देती हैं कि जैसे आप कभी देखते हैं तो लिखा होता है मुमिनीन, कभी आप देखते हैं तो मुमिनून लिखा होता है। तो अलिफ नून के पैटर्न के साथ जो अल्फाज आए या वाव नून के साथ, जैसे मुमिनून है तो यहाँ पे वाव नून आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अलिफ नून वाव नून, जब ये पैटर्न्स आए तो आप समझ लें कि यहाँ पे ये अल्फाज अमूमन सब्जेक्ट के तौर पे आए हैं, फ़ाइल के तौर पर आए हैं। लेकिन अगर ये या नून के साथ आए हैं, जैसे मुमिनीन का लफ्ज़ आप देखते हैं, कभी मुमिनून आ रहा होता है, कभी मुमिनीन आ रहा होता है, तो आप इन अल्फाज को क्या समझे कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आए हैं। बस ये हल्की सी बात है, कानों से टकरा लें, अगर समझ आती है तो वेल एंड फाइन, नहीं समझ आती तो छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा ज़रा तर्जुमे में आसानी के लिए चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात करने के बाद अल्लाह ताला आप क्या बता रहे हैं कि फ़लक तहमल अक़बा। असल बात यह है कि अभी तक वो घाटी पर से गुजरा ही नहीं है, यानी अभी तक तो वो अपने नफ्स को इतना कंट्रोल नहीं कर सका कि अपने पैसे ही को किसी सीधी जगह पर लगाए, दुरुस्त रास्ते पे लगाए, और वो अभी तक तो माल उड़ाने में ही मुब्तला है, अपनी ख्वाहिशात में ही मुब्तला है। और पिछली सूरत में जो काम गिनवाए गए कि वो अपना माल तो छोड़ दूसरों का भी माल हड़प करने में मुब्तला है। हालांकि इस इम्तिहान का तकाजा क्या है कि इंसान कितना ऊपर पहुँचे, कहाँ तक टारगेट है आपका। अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान में आपके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है इंसान के लिए, वो क्या है? फ़लक तहमल अक़बा, कि घाटी पे से गुजरना है। ये है टारगेट मेरे और आपके सामने। और घाटी क्या है, इन आयात को भी देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आयत तो पहले समझ लें। फ़ला, बस नहीं, इक़्तहमा, वो दाखिल हुआ, अल-अक़बा, घाटी में। इक़्तहमा जो है वो क़ाफ है मीम इसका रूट वर्ड है। कहमा कहते हैं किसी खौफनाक जगह, किसी बहुत ऐसी जगह के अंदर घुस जाना, जैसे कोई गार वगैरह हो, कोई ऐसी जगह हो जो ख़तरनाक भी हो, तो उस जगह पे घुसना। और यहाँ किस जगह की बात आ रही है? अक़बा। अक़बा आइन क़ाफ और बे। अक़बा का वैसे होता है किसी चीज़ का पिछवाड़ा या पिछली जगह, जो है वो पीछे लगने के भी इक़ाब का लफ्ज़ आप देखते हैं कि जैसे सज़ा देने की मीनिंग में भी आता है कि कोई काम किया तो फिर उसके पीछे उसकी सज़ा आई,
یا عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں، پاؤں کی جو ایڑی ہوتی ہے اس کے لیے بھی عقب کا لفظ آ جاتا ہے. لیکن یہاں جو عقب ہے، جیسے پہاڑ پر جیسے چڑھتا ہے نا انسان، تو اس کے لیے جو گھاٹی کا لفظ آتا ہے. تو گھاٹی اٹ سیلف ایک مشکل جگہ ہوتی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہی اتنا مشکل ہے. پھر وہ جو بھول بھلیاں ہیں، بہت پگڈنڈیاں ہیں، کبھی آپ نے ہائکنگ کی ہو تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہ ہوتی ہیں اور ایسے ایسے کنارے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اگر ذرا سا اس نے پاؤں ادھر سے ادھر کیا تو وہ سیدھا جا کے کسی کھائی میں گرے گا. تو بہت مشکل یعنی رستے ہوتے ہیں. تو مشکل رستوں میں پھر زیادہ احتیاط سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان ابھی اس گھاٹی میں تو داخل ہی نہیں ہوا، ابھی اس جگہ تک تو پہنچا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی. اب اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وما ادراک ما العقبہ. اب جو ہی ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ اچھا گھاٹی کیا ہے، اسلام میں گھاٹی کس کو کہتے ہیں، مطلب گھاٹی سے مجھے کیسے گزرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی پھر بتا رہے ہیں کہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کا کیا مطلب ہے. اسلام کی گھاٹی کون سی ہے؟ پہاڑوں کی گھاٹیاں تو تم جانتے ہو، ان رستوں کو تو تم جانتے ہو، لیکن اب سمجھ لو کہ اسلام کی گھاٹی کون سی گھاٹی ہے. وما ادراکا، اور کیا چیز بتائے تمہیں کہ مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے. اب سوال اٹھانے کے بعد اب دیکھیں ہم مکمل متوجہ ہو گئے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا. مجھے اس لیول پہ جیسے آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پاسنگ مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ 40%، 33-40% آپ لینے تو چلو جی کام گزارا ہو گیا. ایک ہوتا ہے اس سے اوپر کا لیول، اچھا جی آپ فرسٹ ڈویژن چاہتے ہیں تو جی چلیں جی 60% آپ نے مارکس لے لیے، پھر اچھا جی اب آپ کو 80% مارکس، اب اگلا ٹارگیٹ کیا جی 90%، پھر 95. تو جن لوگوں کا 95 to 100% ٹارگیٹ ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کریں کہ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیسا پیدا کیا گیا؟ کبد، وہ مشقت اٹھانے والا، محنت کر کر کے کہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا. تو یہ ٹارگیٹس دیے گئے ہیں کہ عقبہ پر سے گزرنا ہے. وہ عقبہ والے اب کام کون سے ہیں؟ اب ان کو ذرا توجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گھاٹی پر سے کیسے گزریں گے. اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 کام بتایا، فک رقبہ، آزاد کرنا ایک گردن کا. فک کہتے ہیں کسی چیز کو جدا کرنا. فے کیاف، کیاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو شد کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فک کو آزاد کرنا، الگ کرنا، رقبہ ایک گردن کا. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور گردن کہہ کے پورا انسان مراد ہے، یعنی کسی انسان کو آزادی دلانا. پہلے جیسے کہ اسلام جب آیا تھا عرب میں تو بہت زیادہ غلامی پھیلی ہوئی تھی، اور غلامی جو تھی وہ آلریڈی موجود تھی. اسلام نے آ کے اس غلامی سے لوگوں کو آزادی دلوائی، اور آزادی دلوانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. انسانوں کو انسان کا غلام بنا لینا انتہائی قبیح کام ہے، اور اس شعبے کی اصلاح پھر اسلام نے آ کے کی. بہت سے جو ایسے گناہوں کے کفارے ہیں ان کے اوپر بھی غلاموں کو آزاد کرنا، پھر اس طرح سے ثواب کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا، اور جو ہے وہ یہاں پہ اب جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی موٹیویشن مل رہی ہے کہ غلام کو آزاد کرنا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو جو ہر جمعے کو جو ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ڈھیر و ڈھیر غلام آزاد کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غلام آزاد کیا کرتی تھی. مختلف صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے. تو یہ ایک انتہائی نیکی کا کام ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے آزاد کرنا. تو اللہ کا شکر ہے آج یہ شعبہ ہمیں نظر نہیں آتا. اسلام نے اس کے اوپر بہت ورک کیا. ہاں اب ایک صورت صرف باقی رہ جاتی ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی صورت میں جو لوگ قیدی آتے ہیں تو قیدیوں کو ایک قسم کا وہ انڈر لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے انڈر ہوتے ہیں، تو وہ ایک تصور ابھی باقی ہے. اور اس میں پھر اسلام نے پورے رولز اور اصول بنائے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، کیسے ان کا حسن سلوک کیا جائے، ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے معاشرے میں. وہ ایک الگ پوری ایک فیلڈ ہے، اس میں تو ابھی ہم بات نہیں کر رہے. لیکن یہاں آپ سوچیں گے اچھا جی آزاد اب غلام کرنا، غلام تو ہے ہی نہیں ہے، چلو ایک بات تو ختم نہیں. اب اس کو سمجھیے کہ اس کو پھر آج کے دور میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو فک رقبہ میں گھاٹی کیا ہے؟ پیسہ نکالنا جیب سے. انسان کو پیسہ بہت پسند ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو کیسی محبت ہے اس پیسے سے، حباً جما، شدید محبت ہے پیسے کی اس کے دل میں. تو پیسہ جیب سے نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے کام کرنا جس میں کہ انسان کو اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑے. اب اس میں چونکہ گردن آزاد کرنے کی بات ہے تو آج کل ہم ان گردنوں کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟
بعض اوقات کسی کے اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس نے مجبوراً کسی مجبوری میں قرض لے لیا تھا، اب وہ ادا نہیں کر پا رہا، تو کسی ایسے انسان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کے زکوٰۃ کے مال سے بھی ایون ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے عام صدقے کے ساتھ بھی، پھر اسی طرح سے بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ بیچارہ قرض تو لے لیتا ہے لیکن اس کے اوپر دوسرا بندہ زبردستی سود لاگو کر دیتا ہے، تو اس بندے کی ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ اس کا سود اتارنے میں۔ اسی طرح سے کوئی قیدی ہے، اس کو ظلم کے ساتھ یا ناانصافی کے ساتھ قید کر دیا گیا، وہ اصل میں قیدی نہیں تھا، یا اس کو جیسے کچھ ہمارے معاشرے میں ناانصافیاں بہت ساری ہیں، تو اس طرح کے قید سے آزاد کر دینا۔ اس کی مثال ایک میرے جیسے ذہن میں آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہمیں سیلز مین کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی نے جو ہے وہ کوئی بلنڈر کیا اور دوسروں کو دھوکہ دے کے خود تو وہ جو اس کا آنر تھا وہ باہر بھاگ گیا، اور جو پیچھے بیچارے سیلز مین ٹائپ لوگ تھے تو وہ پکڑے گئے کہ اچھا جی وہ تو ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے، اب ان کو اس لیے پکڑا ان لوگوں نے کہ اس کے تھرو جو ہے وہ ان کے مالک تک وہ پہنچے گا، مالک نے کہا ان کے لیے آنا تھا یا سیلز مین کے لیے، تو پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب ان کے اوپر کوئی چٹی ڈل جائے یا کچھ اس طرح سے وہ پھنس جائیں تو ان کو پھر اس چیز سے آزاد کرانا پیسہ دے کر، تو ان نیکی کے کاموں میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جہاں تک اس چیز کے تعلق ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر تاوان آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے جیسے کڈنیپنگ کے اندر ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی کے اوپر کوئی ایسی چٹی چڑھ گئی ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو گاؤں کے اکثر علاقے ہوتے ہیں اس میں مزارے سسٹم ہوتا ہے کہ اوپر وہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ سال ہر سال لوگ جو ہیں یا تو پھر ان کے ہاں کام کرتے ہیں، کام کر کے وہ پیسہ پورا کرتے ہیں، یا پھر ان کو وہ غلام ہی ایک قسم کا کائنڈ آف غلام ہی بنا کے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر ان جگہوں سے آزادی دلوانا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان نیکی کے کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جیسے اکثر ہم یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بینکاری میں ہمیں بینکنگ کے اندر مطلب پیسہ اپنا ایسی جگہوں پر نہیں لگانا جس میں کہ سود کا سسٹم ہو، لیکن بعض اوقات آپ جن اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا پیسہ جو ہوتا ہے، جو آپ کا جیسے جس میں آپ کی پے وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں وہ آپ کو سالانہ کچھ اوپر کی رقم بینک کی طرف سے جو سودی رقم ہوتی ہے وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی اس میں جو کہ آپ کا پے اس کے اندر جاری ہے اور وہ سالانہ آپ کا جو بن رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ظاہری بات ہے وہ رقم لینا آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سود کی رقم ہے، اسے اپنی ذات پر لگانا تو جائز نہیں ہے، لیکن اس رقم کو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس رقم کو کسی ایسے ہی لوگوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے جو کہ کسی سود کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو سود کا پیسہ آپ سود کے اتارنے میں ہی کسی کی مدد کرنے میں ہیلپ کر دیں، کسی کا قرض اتارنے میں ہیلپ کر دیں، تو وہ چیز کیا ہوگی کہ آپ نے خود پہ تو نہیں لگانا، لیکن آپ کسی کی گردن چھڑا سکتے ہیں، کسی کو آزادی دلا سکتے ہیں، کسی کو پیسے کے بوجھ تلے سے آزاد کر سکتے ہیں، تو ایسے کام ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنا، یہ ایک گھاٹی پہ سے گزرنا ہے کہ پیسہ انسان جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا بتایا گیا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ کھانا کھلانا کسی کو سخت بھوک کے دن، او اطعام کھانا کھلانا فی یوم کسی ایسے دن ذی مسغبہ جس دن خود بھی شدید بھوک لگی ہوئی ہو، خود بھی بھوک لگی ہوئی، اب اپنے حصے کا کھانا کسی کو دے دینا۔ سغبہ سین غین بے، سغبہ جو ہے مسغبہ کے اندر اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سغبہ کہتے ہیں شدید بھوک یا شدید پیاس، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو عموماً بھوک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ترجمہ میں آپ بھوک کا لفظ زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ کیا معیار بتائے گا کہ خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اس چیز کی نیڈ خود بھی ہے لیکن اب کسی دوسرے کو دیا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں گے یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ تو شاید کم ہی کسی کو زندگی میں پیش آئے، تو یہاں ایک اہم بات، یعنی ایک اسلام کا ایک اہم اصول جو ہے وہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں پچھلی صورت میں ہم نے نفس مطمئنہ کی بات پڑھی تھی کہ نفس مطمئنہ بننے کے لیے پھر کچھ معیارات کی ضرورت ہے، اور وہ انسان پھر کہاں کہاں سے گزر کے چلتے 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 پھر نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ تو اگر آپ جنرلی اصول دیکھیں اسلام کا، تو خرچ کرنے کے بارے میں پہلی ہدایت کیا ہے کہ دینے والے بنو۔ دینے والے بننے میں کیا قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کے کو دے دیں تو آپ کو ثواب ملے گا، انتہائی اچھی زبردست نیکی کا کام ہے یہ۔
کہ اپنا زائد از ضرورت مال کسی ضرورت مند کو دے دینا. یہ آپ سمجھیں کہ نیکی کا عمومی معیار ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے. اس سے پھر اگلا اللہ تعالیٰ اگلا ٹاسک یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وہ جو پرسنٹیج آپ نکالتے ہیں نا اتنے % نمبر لے لوں تو ایک نارمل. اچھا اس سے اگلا لیول کیا آ گیا کہ چوتھا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگلا لیول بتایا اس نیکی کو پانے کا کہ کیا کرو کہ تم اس وقت تک نیکی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو یہ ہمیں پھر اس سے اگلا معیار بتایا گیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی پسند کی چیز بھی نکالے. بعض اوقات آپ کو ایک سوٹ آپ کو پسند ہے, آپ نے اس کو اپنی کسی بہن کو, اپنی کسی نند کو, اپنے کسی رشتہ دار کو گفٹ کر دیا, تو آپ نے اپنی پسند پر ترجیح دے دی, یعنی کہ آپ نے دوسرے کو اس میں شامل کیا. تو یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی اپنی پسند کی چیز پہ دوسرے کے لیے خرچ کر دینا, دوسرے کو دے دینا, گفٹ کرنے میں بھی اپنی پسند کی چیز جو ہے وہ. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے اس نیکی کے معیار کو پانے کے لیے. پھر اسی طرح سے اس سے اگلا معیار آپ سمجھ لیں کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. وہ اگلا معیار کیا ہے کہ خود ضرورت ہے لیکن دوسرے کو دے دینا. یہ بہت بڑا معیار ہے. سمجھ لیں یہ وہ جو 95 سے 100 والی جو لائن ہے نا, یہ وہاں تک یہ بات جاتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی انسان کو کرنا چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ انسان کو اندر سے کتنا چینج کر دیتے ہیں کہ جہاں موقع آیا وہاں جو ہے مومنوں نے کہیں مطلب پیچھے نہیں رہے. آپ دیکھیں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سلام نے جو بتایا, ایک فجر کی نماز کے بعد جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ آج رات کی تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی. تو وہ حیران ہو گئے کہ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا. تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے کہ ان کے مسافر جو ہے وہ ایک آیا, رات کو ان کے گھر ٹھہرا. ان کے گھر میں کھانا بہت کم تھا. اب خود تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے, لیکن بچے بھی بھوکے تھے. بچوں کو انہوں نے بہلا پھسلا کے سلا دیا اور چراغ کو گل کر دیا کہ ہم منہ چلاتے رہیں گے اور مہمان کو شرمندگی نہ ہوگی, کھانا اتنا کم ہے صرف اسی کے لیے. تو خود بھوکے رہے اور اس کو کھلا دیا. سبحان اللہ, یہ وہ بات ہے کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, بھوک خود بھی لگی ہوئی ہے لیکن دوسرے کو کھلا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو مہمان نوازی اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے بات بتائی گئی. سبحان اللہ. تو یہ چیز پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں غزوہ خندق کے اندر ایسے حالات تھے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے, اور ایک صحابی جو ہے وہ انتہائی بھوک کی حالت میں وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ یا وسلم آج تو حد ہی ہو گئی ہے, بھوک کی انتہا ہو گئی, میرے سے نہیں برداشت ہو رہی. اور اپنا کپڑا ہٹایا تو دکھایا کہ پتھر بندھا. آپ وسلم نے کچھ نہیں کہا, صرف کیا آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے. 2 پتھر کا مطلب کہتا ہے کہ تم سے بھی ایک دن پہلے کا بھوکا ہوں, لیکن کیا ہے پھر بھی صبر, پھر بھی صبر, پھر بھی کام. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد حالات اتنے برے ہو گئے تھے, ایک وقت انہوں نے ایسا دیکھا کہ ان کا کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور صرف 2 کالی چیزوں پہ ہم گزارا کرتے تھے, ایک پانی اور ایک کھجور. پانی کو کالا اس لیے کہا گیا کہ وہ برتن جس میں مٹی کے ہوتے تھے ان میں جب وہ پانی نظر آتا تھا تو وہ کالے رنگ کا نظر آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پانی اور کھجور, بس یہ 2 چیزیں. 2 مہینے تک کسی مجھے اور آپ کو کوئی کہے نا کہ صرف کھجور صبح بھی کھاؤ شام کو بھی کھاؤ تھوڑی سی, اور پانی پی لو, بس کافی, اور اللہ اللہ کرو, پھر بھی صبر شکر کرو, اور پھر کرو بھی خوب ڈٹ کے جنگیں بھی کرو اور سارے مشکلات بھی اٹھاؤ, تو کون کرے گا. تو یہ بعض اوقات اتنا مشکل وقت آتا ہے لیکن انسان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ یہاں تک بھی محنت کرتے کرتے پہنچ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک وہ مثال تو انتہا ہی ہو جاتی ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہ جو 3 شہداء جو کہ بالکل شہید ہونے کے قریب تھے, اور فاطمہ نامی وہ جو لڑکی تھی, علامہ اقبال نے پوری نظم کی صورت میں جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو اس میں کیا کہ وہ ایک جو اچ ایک جو ہے وہ آواز آتی ہے, وہ پانی پلا رہی ہے زخمیوں کو, تو ایک زخمی کی آواز آتی ہے اور وہ پانی کا مشکیزہ جو ہے وہ اس کے پاس کرنے لگتی ہے, تو ساتھ میں دوسرے شہید جو ہونے والا ہے مطلب کہ بالکل شہادت قریب ایک انسان ہے, تو وہ اچ اس کی آواز آتی ہے. تو وہ اس وقت آپ سوچیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو موت کے قریب کی پیاس ہے نا, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دنیا کی جو پیاس ہے. تو اس وقت اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ دوسرے زخمی کی آواز سنتا ہے کہ وہ پیاس پیاس بول رہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو پہلے پلا دو. وہ بچی اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جاتی ہے, وہ ابھی اچھا کر رہا تھا
کہ ایک تیسرے کی آواز آتی ہے کہ ایک اور جو ہے وہ پکار رہا ہے پانی پانی. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو پلا دو, اشارے سے کہتا ہے. وہ بچی اس کی طرف جاتی ہے, جو ہی پہنچتی ہے تو آگے وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے, یعنی وہ آخری مراحل میں تھا. واپس بھاگتی ہے اور سیکنڈ والے کے پاس آتی ہے, دیکھتی ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا, اور جب پہلے والے کے پاس آتی ہے تو وہ بھی شہید ہو گیا. تینوں پیاس کی حالت میں اس وقت موتی کشمکش میں کہاں پہنچے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. سبحان اللہ. یعنی ایسی مثالیں آپ کو کسی اور دین میں نہیں ملیں گی, کسی اور جگہ نہیں ملیں گی. یہ کیپیسٹی جو اللہ کی خاطر دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا, سبحان اللہ. لیکن سوال پھر یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ, ہم آج اس درجے پہ کیسے پہنچیں گے؟ یہ درجے تو بہت بڑے ہیں, اور آج تو ایسے حالات بھی نہیں ہوتے, ہمیں تو ایسا موقع بھی نظر نہیں آتا کہ مجھے شدید بھوک لگی اور کسی اور کو دینا پڑ جائے. تو ایسے کیسے ہوگا؟ تو ہم اگر اس درجے کو اس طرح نہیں پا سکتے تو کم از کم چند ایسی چیزیں ضرور اپنی زندگی میں دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہیں, جس میں کہ اپنی ذات پر کسی اور کو ترجیح دینا ہوتا ہے. تو کیا میں وہاں کر جاتی ہوں؟ میں نے مطلب چند چیزوں کو آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں, آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں, خود سوچ سکتے ہیں کہ اس میں مزید ہم کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں نیکی کمانے کے لیے. آپ دیکھیں بعض اوقات گھر میں ہے, روز ہی تقریباً یہ مرحلہ پیش آتا ہے کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے, گرما گرم روٹیاں بن رہی ہیں, اور آپ اور آپ کے بہن بھائیوں کو بھی ایک جیسی بھوک لگی ہوئی ہے, اور پہلی گرم روٹی آتی ہے تو آپ اپنا ہاتھ تیزی سے بڑھانے کی جگہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, پہلے میری بہن کو میرے بھائی کو مل جائے, اور آپ صبر کر لیتے ہیں. وہ جو ہے نا کہ دوسرے کو ترجیح دیتے نا کہ گرم روٹی آئی, آپ کو بھوک بھی اتنی ہی لگی ہوئی ہے, شاید اس سے زیادہ ہی لگی ہو, لیکن آپ نے کہا کوئی بات نہیں دوسرے کو مل جائے. تو یہ ہے کم از کم ہم اس تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اس چیز سے گزریں, اور اس کو بھوک مطلب کھانا تو ہمیں بھی مل جانا ہے, لیکن اس ٹائم تھوڑا سا صبر. بعض اوقات روزے کی حالت میں سارے اکٹھے ہی روزہ کھول رہے ہیں, اب ہر کوئی ہپا دپی سے ایک دم ہاتھ بڑھائے گا, اور تو اس سے بہتر کیا صبر سے, چلو مل جائے گی, آپ تک بھی کھجور آ جائے گی, آپ تک بھی شربت آ جائے گا, آپ تک بھی آ جائے گی وہ چیز. تو انسان بعض اوقات شادیوں پہ آپ کو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, اللہ اکبر, ایسے ایسے کہ انسان کہتا ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں, ہم نے تو اپنی تربیت ہی نہیں کی, ہم بس دنیا گزار کے جا رہے ہیں. کوئی ہم اپنے چہروں پہ تو مطلب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ شادیوں میں جا کے کہ چہروں پہ ہم نے ہزاروں کا میک اپ کرایا ہوا ہوتا ہے, اور اندر دل ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو کھانا جب کھلتا ہے تو اس وقت ہم اندر کے کیسے انسان ہیں, اس کو بھی کبھی سنوارا تھا کہ نہیں, اس کی بھی کبھی کلینزنگ کی تھی کہ نہیں. تو وہ سامنے آتا ہے کہ لالچ میں ایسی پلیٹیں بھرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ شاید دوبارہ کبھی ملے ہی نہ زندگی میں. اور پھر دو گناہ ہم اکٹھے کرتے ہیں, ایک وہ پلیٹ بھرنے کا گناہ, اور ہماری اس پلیٹ بھرنے کی وجہ سے جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہا ہوتا, کیونکہ ہم نے پلیٹیں بھر لی تھی پہلے. اور دوسری بات کیا کہ آخر میں وہی پلیٹیں جو ہے وہ ڈسٹ بن میں جا رہی ہوتی ہیں, ضائع ہو رہا تھا وہ کھانا. تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے دل کو. تو ہم اپنی اتنی تربیت تو کر سکتے ہیں کہ ایسے اجتماعی کسی گیدرنگ کے اندر سب سے پہلے کہ پینک نہ ہو, آگے گھس کے جو ہے نا جھگڑا کر کے تیزی کے ساتھ, مطلب انسان کی ایک عزت بھی ہوتی ہے, عزت نفس بھی ہوتی ہے کہ بس مل جائے گا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے. آرام سے انسان جو ہے وہ, اور اپنے لیے تہیا کر لیں کہ مجھے صرف اتنا ہی ڈالنا جتنی میں پلیٹ اچھی طرح صاف کر سکوں, جتنی میں اپنے گھر میں صاف کرتی ہوں, مجھے یہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں ہر بندہ اگر اپنی اتنی تربیت کر لے گا تو انشاءاللہ ہمارے ہاں کھانا ضائع ہونا اور یہ جو لالچ والی بات ہے نا, یہ ہمارے اندر سے نکل جائے گی. اور اپنے اندر بھی پیدا کریں, اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کریں, اپنی نسلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں اور ایتھکس ہیں جو ہیں, بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. کہ ترجیح تو دینا دوسروں کا الگ بات ہے, ہم تو بھی انہی نفس کی انہی جو ہے نا وہ چیزوں کو نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھیں بعض کا سفر پہ ہوتے ہیں, پانی کھانا ایک محدود اس میں ہوتا ہے. ابھی بعض کا آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں ابھی, یا بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ جہاں ایک دم سے کوئی اور چیز نہیں ملنی, تو آپ خود کم پہ گزارا کر دیتے ہیں, اپنی پانی کی بوٹل دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں یا دوسرے کو پیش کر دیتے ہیں, اپنے اوپر ترجیح دے دینا. تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے. تو مرض تانوں سے کسی نے ایک شخص کی تعریف کی کہ فلاں بڑا اچھا شخص ہے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کیا تم اس کے ساتھ رہے ہو؟ کیا اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا تو کیا کبھی اس کا سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا پھر تم کیسے کہہ سکتے کہ وہ اچھا انسان ہے؟ یعنی اچھا انسان وہ ہے جس کا آپ تھوڑا ذرا اٹھ بیٹھ کے دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اخلاقیات کیا ہیں. وہ اچھا انسان ہی جو صرف بڑھ کے مار ہے, جو باتیں بڑی کر رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ وہ معاملات اس کے کیسے ہیں, کردار کیسا ہے.
بعض اوقات سفر میں ہیں تو آپ ہوتا ہے کبھی زیادہ لوگ اب ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ دوسروں کو کر رہا ہے کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی، مجھے جگہ نہیں مل رہی، اور ایک تھوڑا سا خود ہی سمٹ کے اس لیے تھوڑا تنگ جگہ پہ بیٹھ جائے، تھوڑی تکلیف اٹھا کے بیٹھ جائے کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا رستہ ہے، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسے کر لوں اور دوسرا ذرا اچھے طریقے سے بیٹھ سکے، تو ہم وہاں پہ ہمارا کردار سامنے آتا ہے۔ اسی طرح ہم کبھی بعض اوقات پبلک ٹرانسپورٹ پہ انسان سفر کر رہا ہوتا ہے تو بس میں آپ کسی بزرگ کو جگہ دے دیتے ہیں، خود بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھاٹھ سے بیٹھے نہ رہ جائیں، کھڑے ہو جائیں، دوسرے کو جگہ دے دیں، تو یہ ایک کیا ہے وہ ذی مسغبہ، یعنی ترجیح دینا دوسرے پہ، خود تکلیف اٹھا لینا، دوسرے کو کمفرٹ زون میں کر دینا۔ آپ بعض اوقات کھڑے ہیں، دھوپ ہے، قطار لگی ہوئی ہے، آپ کوئی بل جمع کرا رہے ہیں کسی جگہ، آپ کوئی بھی قطار ہو سکتی ہے، تو آپ کیا کریں، کسی بوڑھے کو، کسی عمر رسیدہ کو آپ جگہ پہلے دیتے ہیں، کسی کوئی بچہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو، کوئی عورت ہے جو کہ اس میں، تو آپ یعنی یہ کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن میں تو ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو اس لیول پر لا سکتے ہیں، نیکی کے اس معیار تک لا سکتے ہیں، تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ گھاٹی ہے۔ گھاٹی کیوں قرار دیا گیا؟ ہمت کے کام ہے۔ آپ گھاٹی پہ جب چڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت انسان اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیسا فیل کر رہا ہوتا ہے، بہت سانس چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب چڑھائی پہ چڑھتے ہیں تو انسان کے قدم بھی مشکل سے اٹھتے ہیں، طاقت بھی لگ رہی ہوتی ہے ٹانگوں کی، اور پھر سانس بھی چڑھ رہا ہوتا ہے اور انسان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے اترنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ تو انسان نفس کی جب اتھاہ گہرائیوں میں جاتا ہے، نفس امارہ کے پیچھے چلتا چلتا، تو کیا ہو جاتا ہے، نیچے اترتے اترتے وہ اسفل السافلین، لیکن بعض وقت اوپر چڑھتے 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 وہ پھر ان نمبروں میں، ان جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ ہائیسٹ لیول A+، وہاں پہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں چند کام تو ضرور ایسے کر کے جائیں جو کہ ہمیں گھاٹی والے ہوں، اور ہم یہ کر سکیں، اپنے رب کے سامنے ان اعمال کو پیش کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ یہ تم نے نیکیاں کرنی بھی کس کے ساتھ ہیں، یعنی گھاٹی ہے نا، گھاٹی کے اگلے اگلے سٹیپس بتائے جا رہے ہیں کہ یہ نیکی کرو کہ کبھی بھوک خود کاٹ لو اور کس کو دے دو، یتیماً ذا مقربہ، وہی چیز یتیماً ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو دے دو۔ مال تھا تمہارا، تمہیں خود بھی ضرورت تھی، لیکن کیا ہوا، تم نے اپنے اس جیب سے نکال کے کس کو دے دیا، کس کے لیے رکھ دیا، جو کہ یتیماً ذا مقربہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اب یہ ہی کیوں بتایا گیا کہ یتیماً ذا مقربہ، کیونکہ دیکھیں اپنے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ہوتا ہے کہ چلو آج میں اس کے اوپر چند ہزار خرچ کروں، کل کو موقع آئے گا تو یہ بھی میرے پہ کرے گا، ایک یہ نیت ہوتی ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ چلو اور نہیں تو شکریہ تو ادا کرے گا نا، کنسیڈر تو کرے گا، کوئی پتہ چلے گا جی کہ میں نے کسی پہ احسان کیا ہے۔ ایک یتیم بچہ بیچارہ، وہ آپ کا کیا احسان کو شکریہ ادا کر سکتا ہے، وہ کیا آپ کو دے سکتا ہے، پے بیک کیا کر سکتا ہے دنیا میں۔ تو خالص نیکیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ کہ پھر آپ کو امید نہ ہو کہ کوئی پے بیک کرے گا۔ تو یتیماً ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو دو جس سے کہ تمہیں کوئی خاص ایسی کچھ بینیفٹ کی امید نہ ہو۔ پھر دوسرا کیا بتائے گا، او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو بالکل ہی خاک نشین ہو۔ ذا کا مطلب ہوتا ہے والا، اور متربہ، متربہ کہتے ہیں خاک، متربہ یعنی خاک والا۔ تو ترب سے نا تیرے بے، ترابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مٹی، تو تراب آپ نے لفظ شاید پڑھا بھی ہو کہ تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو متربہ مٹی والا، مطلب کہ وہ جو بیچارے بالکل جھگیوں میں رہنے والے، ٹینٹ میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو پے بیک نہیں کر سکتے، آپ کا بہت ہوا تو دعا دے کے چلے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کی دعا لینا کتنی پیاری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم اس کو تو دیتے ہیں جو کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلو اگلے موقع پہ ہمیں بھی لٹا دے گا، ہم اس کو نہیں دیتے کہ جس سے ہمیں ایک اخلاص والی دعا مل رہی ہے، تو اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں، ان کے اوپر مہر کس چیز کی ہونی چاہیے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر انسان وہ ہونا بھی چاہیے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ہی ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس رب کی خاطر کی، تو پھر اس رب سے پھر جنت کا مطالبہ کر سکتے ہیں نا، تو اس لیے اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر ان نیکیوں میں دکھاوا آ گیا، پھر کہیں بڑائی، پھر کہیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر ان کا کوئی رزلٹ نہیں، چاہے کتنی بڑی نیکیاں کیوں نہ۔ تو یہ اس لیے ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شخص تھا بھی ایمان لانے والوں میں سے، اور اس کا پھر مسلسل رویہ کیا تھا کہ صرف خود نیکی پہ قائم نہیں تھا، بلکہ وتواصوا، اور انہوں نے تلقین کی، بالصبری، دوسروں کو بھی صبر کی، وتواصوا، اور انہوں نے تلقین کی، بالمرحمہ، رحم کرنے کی۔ اب یہاں پہ تواصوا جو ہے
واو سواد چھوٹی ہے. وصیت کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا اسی سے. وصیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کو ناصحانہ طور پہ کوئی بات کہنا، وصیت کرنا یا کسی کو نصیحت کرنا. تو دوسروں کو بھی وہ صبر کی اور دوسروں پر رحم کرنے کی نصیحت یا وصیت کرتا ہے. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں. یہ دائیں ہاتھ والے ہیں. اب دائیں ہاتھ والوں کی دیکھ لیں یہ صفات ہیں. تو دائیں ہاتھ والے بننے سے یعنی یہ چیزیں کرنی ہوں گی. دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. لیکن ان کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ. تو یہاں پہ سیدھا جاتے جاتے جو ہے وہ صورت کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بتا دیا کہ دیکھیں ایمان والوں کی تو پوری صفات کافی ساری بتائیں، لیکن ساتھ کیا بتا دیں کہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ اصحاب المشأمہ ہیں. اصحاب المشأمہ یعنی کہ بائیں ہاتھ والے. شأمہ شین حمزہ میم. تو شأمہ کیا ہے؟ بائیں سائڈ یا بایاں طرف. تو بائیں ہاتھ والے یا بائیں طرف والے یہ لوگ ہو گئے جو کہ اصحاب النار ہیں. فرمایا کہ علیہم نار مؤصدہ، پھر ان کے اوپر آگ بند کر دی جائے گی، یعنی یہ پھر ایسے جہنم میں جلنے والے ہوں گے. علیہم ان پر نارن آگ ہوگی کیسی؟ مؤصدہ. مؤصدہ بند کی ہوئی. وصدہ واو سواد دال. وصدہ کہتے ہیں جو چیز احاطہ کر لے، یعنی کہ اس آگ نے پھر ان کو ہر طرف سے احاطہ کیا، اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.